الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ المائدہ شریفہ کی 77 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعن الذین کفروا، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، حضرت داود علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وعیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ ان بدبختوں نے حد سے تجاوز کیا تھا اور بڑی نافرمانی کی تھی۔ پروردگار عالم جل مجدہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ایک بدبختی کا ذکر فرمایا کہ جو انہوں نے کفر کیا تھا، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جس قوم پر لعنت فرمائی تھی وہ صاحب السبت تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں ان لوگوں نے ہفتے کی تعظیم و توقیر نہ کی تھی، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں وغیرہ بھی نہیں پکڑنی ہیں، تم نے سارا دن عبادت میں بسر کرنا ہے، جو آپ واقعہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے نافرمانی کی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان پر لعنت کر دی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ مسح کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل جو میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے برکت نشان میں موجود تھے، یہود و نصارہ، یہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے تمہارے بڑوں نے نبیوں کی گستاخی کی تھی، چنانچہ ان کا حشر کیا ہوا تھا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے اختر میں ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے مانگا تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ دسترخوان، جس کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے، وہ اترے، جو آپ قبل ازیں یہ بھی سن چکے ہیں۔ اور جب انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اس عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کی۔ مفسرین کرام فرماتے ان کی تعداد تقریباً 5000 تھی، وہ سارے کے سارے خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، گویا اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلاتے ہیں تمہاری نافرمانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، جو تم میرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہو، کٹ حجتیاں دکھاتے ہو، کہتے ہو یہ فلاں موعظہ لے کے کیوں نہیں آئے، موسیٰ کی طرح عصا لے کے کیوں نہیں آئے، عیسیٰ کی طرح مردے زندہ کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ تمہاری کٹ حجتیاں ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اگر تم اتنے ہی وفا شعر ہوتے، اتنے فرما بردار ہوتے، تم کو بندر اور خنزیر نہ بنایا جاتا۔ تم نے پہلے نبیوں کی بھی گستاخی کی تھی، اب ان کے بھی گستاخ ہو رہے ہو۔ یہ سب کو جو تمہیں سزا ملی تھی، ذالکا، یہ اس لیے تھا کہ بما عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، بما عصوا وکانوا یعتدون، بما عصوا یعنی جو عصوا نافرمانی، عصیان، بما عصوا جو نافرمانی کی تھی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے آگے بڑھ جانے والے، یعنی حدود الہیہ کو توڑتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وکانوا لا یتناہون عن منکر،
وہ برائی سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. فعلوہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اور وہ ایک دوسرے کو برا کام کرتے، خود کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، وہ پہلے ان کے علماء ان کو برائی سے روکتے تھے، جرم نہ کرو، جرم نہ کرو. آج روکتے ہیں تو کل انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور خوش گپیاں کرتے تھے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، علماء کو ان عمراء اور ظالموں سے دور رہنا چاہیے. جو برا کام کرنے والے ہیں ان کی برائی میں ان کو شریک نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والے بننا چاہیے. لا یذنا ہونا امن کرن، وہ نہیں منع کرتے تھے ان کو بری بات سے. فعلوہ، وہ فعل وہی کرتے تھے، یعنی جس کام سے ان کو منع کیا جاتا تھا وہ کام خود بھی کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، وہ کتنا برا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے. کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے چیز کا تذکرہ فرمایا. پھر حضور نے فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے منع کرو. مشہور حدیث مبارکہ ومن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، وہ گناہ ہو تو وہ دیکھو تو لازم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو. فإن لم يستطع فبلسانہ، یہ بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روک دو. فإن لم يستطع فبقلبہ، یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا ضرور جانو. وہ اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا. یہ بھی آپ قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ سن چکے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا کہ جبریل فلاں شہر کو اس کے باسیوں پر پلٹ دے، اس کو تہ و بالا کر دے، ان کی بلندیوں کو پستیوں میں بدل دے، یعنی زمین سے اس کو کھود کر بالکل الٹا دے. تو جبریل نے کیا تھا کہ رب فیہم عبد عبدک فلان، اے اللہ تعالیٰ فیہم، ان میں عبدک فلان، فلان نام کا تیرا ایک بندہ ہے، لم یاسی کا طرفۃ عین، اس سے پلک جھپکنے کے برابر بھی گستاخی نہیں کی ہے، نافرمانی نہیں کی ہے، تیری نافرمانی نہیں کی ہے، بڑا نیکوکار ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اس کو بچا لوں. تو اللہ تعالیٰ میں اس کو بھی پلٹ الٹا دے اور باقی لوگوں کو بھی الٹا دے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ لوگوں کو جرم کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے کیوں نہیں بدلتا تھا. یعنی صرف اور صرف خود کو گناہ سے بچانا ہی کافی نہیں ہے، جہاں تک تیرے اندر قوت اور طاقت ہے دوسروں کو بھی گناہ سے بچا. حضور علیہ السلام پھر صحابہ کو یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا. میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ترا کثیر منہم، ان میں سے اکثریت کو تم دیکھو گے کہ یتولون الذین کفروا، یہ دوستی ولایت پلٹانا، دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے یار ہیں. اور یہ چیز آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم کافروں سے بڑے گہرے تعلقات رکھتے ہیں، اور بلکہ ہم غلامی ذہن رکھنے کی وجہ سے ہمارا ذہن ابھی تک ہم غلامانہ ذہن رکھتے ہیں. ان کافروں کو دوست بنا کر خوش ہوتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں ملک میں انگریز، اور ان کو انگریز کہنے کی وجہ گورے کہتے ہیں. جی وہ جو گورے ہیں یعنی انگریز جو چوڑے ہیں وہ میرے دوست ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ. وہ فخر محسوس کرتے کافروں کی دوستی میں. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان لوگوں کی نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی قرار دیا ترا کثیر منہم، اے سننے والے تو دیکھے گا ان میں سے اکثریت کو کہ یتولون الذین کفروا، وہ کافروں کے ساتھ یارانہ گاڑتے ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا وہ کام ہے، کتنا برا وہ عمل ہے، کتنی بری وہ ان کی حالت ہے جو اپنے آگے بھیج رہے ہیں. ان سخط اللہ علیہم، اس لیے ایسے کر رہے ہیں کہ ان کا رب ان پہ ان کی نافرمانی کی بنا پر ان پہ سختی فرمائے. سخط اللہ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ غضب نازل فرمائے، سختی فرمائے. وہ کیوں کافروں کو اپنا یار بنا رہے ہیں؟ کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ تعلقات کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں.
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قہر و غضب جوش میں آ جائے، وہ کافروں کو یار بناتے ہیں۔ تو ایمان والا ہے، تیرے یار ایمان والے ہونے چاہیے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو جس دل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت ہے اس دل میں کسی کافر کی محبت تو نہیں آ سکتی۔ جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے تو ابو جہل ابو لہب کی محبت تو کبھی نہیں آ سکتی۔ اگر ابو جہل کی محبت ہے پھر میرے نبی کی محبت نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گندگی اور قرآن کریم ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو مستقل طور پر عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جو اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم ان کی ہولی دیوالی میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہم ان کے گرجاؤں میں بھی جاتے ہیں، ہم ان کی تقریبات کے کیک بھی کاٹتے ہیں، ہم ان کے ساتھ یارانہ بھی گاڑتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہتے ہو جی ہم امن پسند ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی مناتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ڈریے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، بچیے کافروں کے رسم و رواج سے اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ آگے بڑھ جانے کے کہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز ہی باقی نہ رہ جائے۔ اگر تم باطل پرست ہو جاؤ گے پھر تمہارا ٹھکانہ کفار کے ساتھ جہنم ہوگا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔